حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جب حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے گئے تو حضرت مریم علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے اور پھر پوچھا تم کون ہو؟ ملک الموت نے فرمایا میں اسرائیل فرشتہ ہوں اور آپ کا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بی بی مریم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا عیسیٰ ابھی گھر پہ موجود نہیں ہے، مجھے مہلت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہب بن حنبانی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبان کی پہاڑ میں پناہ گزر ہو گئے، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ رب العالمین کی جری گزاری میں عبادت میں صرف مصروف رہتے، درختوں کے پتے، پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں تھے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے روزے رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندہ حضرت مریم علیہ السلام، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو تم کو کیا دیکھ کر میں ہوش و حواس اس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑ سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آنے دو، میں اسے کچھ نصیحت کروں گا، پھر تم میری روح قبض کر لینا۔ اس پر ملک الموت نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تاخیر کرنے کا حکم نہیں ملا، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کے بھی جان نہیں قبض کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی اگر میرے رب کی یہی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر کے لے گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر تاخیر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس لوٹے تو دیکھا والدہ محترمہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائی بیٹھی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہے۔ آپ اپنے والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ والدہ جب نہ اٹھی تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے۔ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ والدہ کو بالکل پاس گئے اور عرض کی میرے والدہ اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے، یہ وقت تو آپ کی گہری جاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے؟ آپ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں میٹھی نیند سو رہی ہے، اس لیے انہیں مزید جگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کچھ کھایا نہ پیا۔ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام اٹھے اور بیٹا دونوں مل کر روٹی کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولا اماں جی رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی
گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے تھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے سے دریافت کیا گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہو کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، اے عیسیٰ اپنی ماں کے چہرے سے منہ کو ہٹاؤ۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر کرنا ہوگا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اب میری دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبان کی جنگل پہاڑ سے آواز آئی، اے روح اللہ آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انس چاہتے ہو؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تیرے یہاں آنے سے ہمارا گھر روشن ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہے، آپ سے درخواست ہے آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں مدد کریں۔ بنی اسرائیل کی قوم نے عرض کی، اے عیسیٰ اللہ اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ رہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی، میری ماں اس دنیا سے پرواز کر گئی ہے، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں نے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے کہا، میں میکائیل اور دوسرا اسرافیل ہے، یہ لو اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کرانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوف واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوچ و بوجھ نہ تھی، اے میرے اللہ مجھے اجازت دے میں اپنی دفن شدہ ماں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ وحی نازل ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی، قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اماں جان اسب نے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا اللہ رب العالمین مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے، میں جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم
جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے خالق سے ابھی تک خلق سے موت کی سختی نہیں گئی ہے، اور ملک الموت کو ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی موت کی سختی سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفاظت و امن میں رکھے، آمین۔